بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 29 دسمبر سن 2022 جمعرات کا دن صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں میں بتانا چاہتا ہوں موجودہ حکمران ٹیم پی ڈی ایم کے اسپوکس مین جناب نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں بتایا ہے کہ فوجی قیادت پر تنقید کے حوالے سے صدر مملکت عارف علوی صاحب کے ذریعے عمران خان اور ان کی ٹیم کو سخت تنبیہ پہنچا دی گئی ہے کہ فوج کی قیادت پر آئندہ اس قسم کی ننگی تنقید برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین کرام، مقتدر قوتیں جو عمران خان صاحب کو پاور میں لائیں اور اس سے پہلے بھی جو پاور میں لاتی رہیں اور جو پی ڈی ایم کو بھی پاور میں لائیں، یہ آپس کی لڑائی نے یہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو عام پبلک تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا، دائیں بازو کی قوتیں، دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں اور دائیں بازو کے ہی ماشاء اللہ حکمرانی کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن آج صورتحال جو ہے وہ عمران خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اور جو فوجی قیادت سابق آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے سامنے آئیں، اس سے اس بات کو تسلیم کیا گیا، یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی ناکامی، اس سے پہلے ایوب خان کی ناکامی، اس سے پہلے اس کے بعد پھر جنرل یحییٰ خان کی ناکامی اور یحییٰ خان کے زمانے میں پاکستان کا دو لخت ہونا، بنگلہ دیش وجود میں آنا، اور اس کے بعد پھر لاسٹ میں جنرل پرویز مشرف کی ناکامی کہ جو واقعات سامنے آئے، اس سے ہمارے حاوی حیثیت رکھنے والے فوجی انسٹیٹیوشن کی قیادت کو یہ حکمت عملی اختیار کرنا پڑی، جو کہ اب تشت از بام ہو گئی عام لوگوں کے لیے بھی۔ باخبر لوگ تو خیر اس سے پہلے سے واقف تھے۔ میں ایک پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہونے کے حوالے سے میں تو اس سے بخوبی واقف تھا، اور پھر ان کے سامراجی قوتوں کے ساتھ ہمارے گماشتہ حکمرانی کا سیٹ اپ کیسے تشکیل پایا اور کیسے یہاں پر کنٹرول کیا جاتا رہا، ہم تو اس حقیقت سے واقف ہیں۔ تو جب ابھی جان پریکند کی کتاب دی اکنامک ہٹ مین بھی نہیں آئی تھی، اس وقت سے واقف تھے۔ تو لیکن ایک بات تو سامنے آئی کہ یہ ایک حکمت عملی کے طور پر اختیار کیا گیا کہ فوجی لیڈرشپ نے نواز شریف کو لے آئے، پھر عمران خان کو لے آئے۔ اب عمران خان نے تو خود بتایا، اور یہی کچھ جو تھا وہ میاں نواز شریف بھی بتا چکے، لیکن پھر بات جلد ہی ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں گزارا تو انہی لوگوں کے ساتھ کرنا ہے۔ تو پھر وہ تنقید کا چیپٹر بند کر دیا گیا جو نواز شریف کی طرف سے شروع میں آیا تھا، جس کو ہمارے لیفٹ کے لوگ بھی یہ سمجھے تھے کہ یہ سویلین سپرمیسی کے لیے ایک بورژوا قیادت
یعنی سرمایہ دار قیادت دائیں بازو کی قیادت میں بھی لڑی جا سکتی ہے، لیکن بعد میں بھی انہیں بڑی مایوسی بھی ہوئی۔ تو اس حوالے سے موسم کی خرابی کے حوالے سے افیکٹڈ ہوں، تو اس حوالے سے عمران خان صاحب ابھی تک دباؤ ڈالنے پھر ڈھیل دینے، دباؤ ڈالنے ڈھیل دینے کے عمل سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ کچھ ایکسپوز کر چکے، اور یہ وہ جو ایکسپوز کرنے کا ان کا عمل ہے، وہ وزیر اعظم بھی ہوتے ہوئے بھی ایسا کرتے تھے، انجانے میں یا جانے میں، یہ تو اب آپ ہی فیصلہ کریں گے، لیکن ایکسپوز وہ ضرور کرتے رہے۔ تو ناظرین کرام، میرے سامنے میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا، کیونکہ زیادہ ویلاگ میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کہ جب نیب کے دائرہ قوانین سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نکالنے کے لیے سرمایہ داروں کا ایک وفد میاں منشا کی قیادت میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی تھی، جس میں حکومت کے نمائندے کے حوالے سے اس وقت کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب بھی شامل ہوئے تھے۔ تو نیکسٹ ڈے ہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میاں منشا کو اور ان سرمایہ داروں کو میں نے ہی بھیجا تھا، یعنی گویا کہ عمران خان صاحب اس وقت یہ واضح کر رہے تھے کہ یہ نیب کے قوانین میں تبدیلی اور یہ معاملات میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر جب نیب کے قوانین تبدیل ہوئے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کریڈٹ لینے کے لیے سرمایہ داروں کے ایک استقبالیے میں کراچی خود پہنچ گئے تھے، اور اسے کہا تھا کہ اب آپ لوگوں کو اور بیوروکریسی کو دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی کہ یہ اب عمران خان صاحب نے ایسا کیوں کہ ضروری سمجھا، کیا کریڈٹ لینے کے لیے سمجھا؟ لیکن جہاں کریڈٹ ملا وہاں پر پاکستان کے عوام کو اس حقیقت کا بھی پتہ چل گیا کہ اصل پاور کہاں ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے رہے کہ ہم ایک چیپٹر پر ہیں، اور وہ خراج تحسین بھی پیش کرتے رہے آرمی چیف کو، اور انہیں بہت ڈیموکریٹ ثابت کرتے رہے، لیکن اب وہ جب نیوٹرل ہوئے تو نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پی ڈی ایم کے لیے راستہ ہموار کیا گیا ان کو لانے کے لیے۔ سیدھی سی بات ہے، عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ مجھے اسی طرح پی ڈی ایم کی قوتوں سے تحفظ فراہم کیا جاتا رہے جیسا کہ اب تک کیا گیا تھا۔ تو اس پر پھر جب عمران خان صاحب آؤٹ ہو گئے تو انہوں نے پھر اس حوالے سے کھل کر باتیں کرنا شروع کی، جسے کہ اب نجم سیٹھی کے حوالے سے کہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اپنے لکیر کو کراس نہ کریں، دائرے کے اندر رہ کر ہی بات کریں۔ تو اب یہ عمران خان صاحب کس قدر وہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب ایمبیشیس ہیں اقتدار کے حوالے سے کہ وفاقی حکومت کا اقتدار بھی ان کے پاس آئے، تو اور وہ آئندہ الیکشن جیتنے کے لیے بھی اپنی پاپولر کمپین کو قائم رکھنے کے لیے ضروری سمجھیں گے۔ لیکن ایک بات ناظرین کرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کبھی کبھی موقع دیتی ہے ہر حکمران کو۔ اسی طرح پرائم منسٹر جب ہوتے تھے عمران خان صاحب، ان کو ایک زبردست موقع فراہم کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جب ایک شخص نے آرمی چیف جنرل جاوید قمر باجوہ کی توسیع مدت کے لیے جب توسیع مدت کی، پرائم منسٹر نے روایات کے مطابق، کیونکہ پہلے وزیر اعظم بھی توسیع دیتے رہے،
تو اسے کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ایک شہری کی طرف سے. وہ ابھی زیر سماعت تھی کہ جس سے کہ ایسا ظاہر ہوا کہ فوجی حلقوں کی طرف سے ہی پاکستان کے اس شہری پر دباؤ پڑا تو اس نے واپس لے لی. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک زبردست تاریخی اقدام یہ کیا کہ اسے ریٹ میں تبدیل کر لیا اور خود سماعت کی. اور چیف جسٹس کھوسا تھے، تو ان کی قیادت میں جو سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ کیا پینل نے، تو اس میں آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے کہا گیا کہ اس میں یہ قانون میں یہ جو لیکونہ پایا جاتا ہے کہ آرمی ایکٹ میں پرائم منسٹر کو اختیارات نہیں دیے گئے، تو اس کے لیے امینڈمنٹ کر دی جائے. تو وہ ایک شاندار موقع تھا اور اس کے لیے 6 مہینے کی مدت بھی دی گئی کہ 6 مہینے کی مدت کے دوران، تو اس میں وہ پرائم منسٹر کو یہ ایک شاندار موقع ملا تھا کہ وہ، اور یہ ضرورت بھی تھی، فوجی قیادت کی بھی ضرورت تھی کہ جو لڑائی فوج کے حقوق کے لیے بھی لڑنے کے لیے فوج کو بھی ایسے پرائم منسٹر کی ضرورت ہے جو ان کے لیے جنگ لڑ سکے. یہ نہیں کہ وہ بیساکھی ہی بنے رہیں، اوپنلی بیساکھی ہیں، جبکہ وہ تو خفیہ بیساکھیوں کے حامی تھے، چاہتے تھے. ورنہ تو وہ خود ماشاء اللہ بھی لگا سکتے تھے، تو ماشاء اللہ جو نہیں لگاتے تھے، جو سویلین چہروں کو پیدا کر کے ایجنسیوں کے ذریعے لایا جاتا رہا، اتحادوں کو، جماعتوں کو. تو یہ اتنی لمبی چوڑی پریکٹس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پریکٹس میں تو یہی بات تھی کہ بیساکھیوں پر انگلی پکڑ کر چلایا جاتا رہے گا، لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کو تو یہ ایک موقع ملا تھا کہ جب آرمی چیف کی توسیع مدت کے حوالے میں امینڈمنٹ کا سوال آیا تھا تو انہیں چاہیے تھا، میں نے تو یہ ان دنوں پوسٹروں کے ذریعے بہت ایک مہم چلائی تھی کہ پرائم منسٹر کو یہ کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر ایڈمائر کرتے اس شہری کو جس نے ایک قانون میں پائے جانے والے خلا کہ آرمی چیف کو توسیع مدت میعاد دینے کا ملازمت میں پرائم منسٹر کو اختیار نہیں ہے وہ شامل کرنے کے لیے. تو پرائم منسٹر جو تھا اسے سلوٹ کرنا چاہیے تھا اس پاکستانی شہری کو، بالکل ایسے ہی جیسے کہ معزول ہونے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر نے ایک ایسا ہی مظاہرہ کیا تھا شو کا کہ جب سیالکوٹ کے ایک سری لنکن مینیجر کو، ایک صنعتی یونٹ کے مینیجر کو قتل کیا گیا تھا مذہبی فنڈامنٹلسٹ فضا کے ذریعے سے، تو اس کو بچانے والے جو لوگ تھے جس نے کوشش کی تھی، اس کے لیے ایک تقریب منعقد کی تھی پرائم منسٹر عمران خان نے اور اسے ایوارڈ دیا تھا. تو عمران خان اگر ایسا ہی ایوارڈ اس وقت دے دیتے اس شہری کو اور پھر سلوٹ کرتے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ انہوں نے ایک صحیح فیصلہ صادر کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کال دیتے، امینڈمنٹ کے لیے بل بھی پیش کر دیتے اور کال دیتے پاکستان کی تمام بار ایسوسیشنز کو کہ وہ ایسے قوانین جو کہ یہ موقف اختیار کرتے ہوئے پرائم منسٹر کہ پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کی حامی جماعت ہے اور قانون کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتی ہے، تو ایسے سامراجی دور کے قوانین موجود ہیں اور پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں جو کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ترقی میں رکاوٹ ہیں. تو ہم ان سب کو ریشفل کریں گے، ان کو تبدیل کریں گے. تو اس کے لیے نیشنل کمیشن فار ریفارم جو وزیر اعظم ہاؤس میں قائم تھا، لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے اسے پیک کر دیا تھا،
کہ اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرتے اور کہتے کہ یہ تمام لوگ انہیں، بلکہ ان کے یونٹس قائم کر دیتے تمام پروونسز میں، اور پھر یہ لوگوں سے ان کے بارے میں، قوانین کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے، اس پر پھر ایک ورک شروع کروا دیتے جس کے ذریعے سے سب۔ اب یہ آرمی چیف کے بارے میں، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا وہ بہت خطرناک اور بہت تضحیک آمیز تھا ہمارے فوجی قیادت کے لیے، کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ توسیعی مدت کا معاملہ ہے، میں اسمبلی کے جو اپوزیشن اسمبلی ہے، میں ان کے سامنے کیوں ان سے تعاون مانگوں، خود وہ اپنے ڈنڈے کے زور پر جو ہے امینڈمنٹ کروا لیں گے۔ اور پھر ایسی امینڈمنٹ کروا بھی لی گئی، جس کا تضحیک امیز اظہار اس وقت کے رائٹ ہینڈ جو تھے فیصل واڈھا صاحب، پی ٹی آئی کے، عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ جو تھے، وہ ایک چینل شو میں وہ ایک بڑا سا بوٹ فوجی لے آئے اور کہا کہ دیکھو اس بوٹ کے دباؤ کی وجہ سے تم لوگوں نے 2 گھنٹے کے اندر جو ہے دونوں ہاؤسز سے امینڈمنٹ کا بل پاس کروا لیا ہے، جبکہ پرائم منسٹر کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی ایک ایکسرسائز کرتے اور پاکستان بھر میں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے اس پر جلسوں کے لیے، جیسے کہ یہ بعد میں جلسے کیے۔ اسی طرح کے چند جلسے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے کہ میں تبدیلی لانے کے لیے قوانین میں تبدیلی لا رہا ہوں، کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں کون سے لاز ہیں، اوپر کون سے لاز ہیں جو کہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جو پروٹیکشن دیتے ہیں کرپشن کرنے والوں کو۔ عمران خان صاحب تو تبدیلی کے حوالے سے آئے تھے کہ وہ تبدیلی لائیں گے، اور تبدیلی کے لیے یہ ایک موقع تھا، ایک چانس دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس کو اویل کرتے تو لوگ متحرک ہو جاتے۔ اگر اپوزیشن جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم نہ کرتی تو پھر لوگوں کا بھی دباؤ ہوتا، نہ کرتی تو فوج کا بھی انڈائریکٹ دباؤ ہو سکتا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات، پرائم منسٹر کو خود اس کو وہ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے وہ پھر اگر نہ ہوتا تو وہ پھر، اور بلکہ جب لوگ موٹیویٹ ہو جاتے تو اس کے لیے وہ پھر کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں ہمیں یہ رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، 2/3 میرے پاس اکثریت نہیں، چنانچہ وہ الیکشن کی کال دے سکتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لائن اختیار کی جاتی تو ہماری فوجی قیادت بھی اسے غنیمت سمجھتی کہ جو ایک پردے میں رہ کر جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ایک اچھا وہ ہے، جو کہ عملی طور پر پرائم منسٹر ان کو پردے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو ہر ملک میں یہ بات میں، امریکہ میں بھی یہ بات، جہاں پہ بڑی ڈیموکریسی کا وہ کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی فوج سے رائے تو لی جاتی ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، پینٹاگون کا اپنا ایک مقام ہے اور پریزیڈنٹ کا اپنا ایک وہ اس میں وہ ہے، لیکن وہاں پر ظاہر یہی کیا جاتا ہے کہ گن جو ہے، بندوق جو ہے، یہ قلم کے نیچے ہے، تو یعنی سویلین بالادستی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا موقع، اگر عمران خان صاحب اسے اڈاپٹ کر لیتے، اسے اختیار کرتے، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے سویلین بالادستی بھی خاصی اسٹرانگ ہو چکی ہوتی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی وزیر اعظم ہوتے۔ ناظرین اکرام، اس زمانے میں تو بھی میں نے بہت کوشش کی، میں نے کوئی میرا خیال ہے 1000 سے قریب اپنے اسی اس کو شیئر کیا ہوگا کہ یہ کسی طرح پہنچ جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جہاں پر شخصیت پرستی بہت زیادہ آ جائے، جہاں پر بلائنڈنیس ہو جائے، کارکن بلائنڈ ہوں، اور وہاں پر پھر جو ہیرو ہوتا ہے وہ بھی پھر اپنے آپ کو عقل کلی سمجھنا لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات تو کسی حد تک عمران خان صاحب کی اس کے لیے آج، لیکن یہ جو آج مشکلات ہیں آج، جو اس لیے کہ پاکستان کی پولیٹکس جو ہے وہ بڑی، جو یہاں پر کشمکش ہے، یو ایس سے انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی اور سی پیک کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سوویت یونین تھا تو امریکہ کی یہ ضرورت تھی کہ پاکستان بہت مضبوط رہے۔ آپ دیکھیں سوویت یونین تھا تو ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا امریکی حکمت عملی کے لیے ضروری تھا کہ اس خطے کو سوشلسٹ ہونے سے بچانا تھا،
اور پھر ویسٹ پاکستان کو اس لیے بچانا ضروری تھا کہ تاکہ سوویت یونین کے اثرات کو روکا جا سکے، سوشلزم کو روکا جا سکے۔ تو اس کے لیے پھر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ناگزیر سمجھ کر انہوں نے موقع چانس دیا تھا۔ تو اس حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کا میں ایک ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ریپرلی جو تھیں وہ ریفارم کی، ماشاء اللہ 4 مہینے کا ماشاء اللہ تھا، اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشنل جو انٹائرم کانسٹیٹیوشن تھا، پھر اس کے ذریعے سے جو پھر انہوں نے وہ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاور میں آنے کے بعد کتنی ایک بڑی ٹیم کو جو تھا فوجی افسروں کی ٹیم کو ریٹائر کر دیا تھا۔ وہ ریٹائر کرنا ضروری تھا اس لیے کہ فوجی لیڈرشپ کی جانوں کو بچانا بہت ضروری تھا۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دانش مندی کا ثبوت دیا تھا کہ ان کو ریٹائر کر کے ان کو وہ ایک فعال یہ دوسری بات ہے کہ پھر سامراجی قوتوں نے انہیں اپنے لیے نقصان دہ سمجھا اور پھر انہیں عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ ناظرین اکرام، میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ پولیٹکس جو ہے اس میں تاریخ کبھی کبھی موقع دیتی ہے۔ میرے نزدیک آج بھی جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کاش پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس وقت یہ طریقہ اختیار کر لیتے جو سری لنکن منیجر کے صنعتی یونٹ کے سیالکوٹ میں سری لنکن جو منیجر تھا اس کو قتل کے اس کو بچانے کے لیے جو آفیشلز نے، کارخانے کے آفیشلز نے جو کام کیا تھا ان کو ایڈمائر کیا تھا، اسی طرح کی ایک یہاں موو بن سکتے تھے۔ کیا شاندار موقع تھا۔ میرے نزدیک تو وہ موقع پھر اب عمران خان صاحب کو ملنا، جبکہ پاکستان کے لیے بھی یہ بہت ضروری تھا کہ یہاں پر جو عمران خان صاحب کو لائے تھے وہ قوتیں، وہ تو سی پیک کے حوالے سے اس کو جو انڈین امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے جو میاں نواز شریف وغیرہ کا جھکاؤ تھا اس طرف زیادہ، تو اس کو روکنے کے لیے تو لائے تھے، لیکن عمران خان تو اس میں بھی ناکام رہا۔ تو ناظرین کرام، میں پھر یہ کہوں گا کہ میں یہ باتیں آج اس لیے دہرا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آئندہ جو ہے وہ بہت بصیرت افروز اقدامات کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پاپولر لیڈر ہے، اور پاپولر لیڈر جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پاپولرٹی کو قائم رکھتے ہوئے، لیکن اس کے لیے ایسے نہیں کہ جس سے کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے، اس لیے کہ آج امریکہ کی ضرورت پاکستان کی فوج نہیں ہے۔ میرے نزدیک میں نے تو لیفٹ کو بھی یہی باتیں کی کہ بھئی دیکھیں آج پاکستان کی فوجی انسٹیٹیوشن کو، جس کو کہ امریکہ نے اپنی ضرورتوں کے مطابق توانا، تگڑا اور بنانے کی وہ کی ہے، اور یہاں پر اس کے ذریعے سے حکمرانی کو مسلط رکھا ہے، آج ان کی ضرورت ہے کہ اسی انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ مختصر کر دیں۔ تو اس لیے مختصر کرتے ہیں کہ آج سوویت یونین ہے نہیں، اور چین کے خلاف پاکستانی انسٹیٹیوشن جنرل ضیاء الحق کی طرح کی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ضیاء الحق کا بھی تو حشر بہت برا ہوا ہے استعمال کرنے کے بعد، جیسے اس کا سامراجی قوتوں نے حشر کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تمام اسباق جب موجود ہیں اور پھر ایک دنیا ایک اور اس کی طرف بھی تو بڑھ رہی ہے، تو ایسے میں پاکستان کو، میں نے تو اپنے لیفٹ کے لوگوں سے بھی یہی بات کی تھی، میں نے کہا کہ اس موقع کو دیکھیں کہ جب کہ سامراجی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کے بے شمار بے شک وہ ہوں، ان میں خامیاں ہوں، لیکن اس موقع کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر ہمیں سویلین بالادستی کو قائم کرنا ہے، وہاں پر پاکستان کی سالمیت کو بھی کہ کوئی ایسی بحران کی کیفیت نہ ہے، لیکن پاکستان تو سخت بحرانی کیفیت میں چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سن 70 میں گریٹ ٹریجڈی کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، سن 70 اور 71 میں، اور وہ اس میں پہلے سے منتبہ کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پاکستان ایسا ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر دانش مندی کا، تو اس کے لیے ایک میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں جو میں لیفٹ کے دوستوں سے بھی کرتا آیا ہوں، اور اب تک اور آج کی مقتدر قوتوں سے جو پاکستان کی سالمیت کے حامی قوتیں موجود ہیں، تو ان کے لیے جو کہ پاکستان کو بحران سے نکالنا چاہتی ہیں، کہ آج تک پاکستان میں سامراجی ضرورتوں کے مطابق دائیں بازو کے لوگوں کا نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے جو نام نہاد حکومتیں چلائی جاتی رہی ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ اس وقت ریئل نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے، جو کہ بائیں بازو کی جماعتوں کو شامل کیے بغیر نہیں بنایا جا سکتا۔ ناظرین اکرام، میں اجازت چاہوں گا، میرے خیالات
آپ پسند کریں، اتفاق کریں تو اسے آپ لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیجیے، شیئر کیجیے۔ وائس آف پیپل آپ ہی کا چینل ہے، اسے آپ سبسکرائب بھی کیجیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔ اب کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایشو